امام مالک بیٹھے تھے ہارون رشید کے پاس، سخت پیاس لگ گئی۔ ہارون رشید اتنی سخت گرمی پیاس، یہ روزہ کھول کے نا کوئی چیز نہ ہو، پانی ہو تھوڑا سا ٹھنڈا سادہ پانی تو دل کرتا ہے سارے پی جائیں آج۔ حضرت مولا علی نے مثال دی ہے، شیر خدا نے۔ حضرت علی نے انوکھی بات کرتے، کہتے نا مجھے فلاں جان سے پیارا ہے، تو شیر تھے نا تو شیروں جیسی باتیں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے، تو فرمانے لگے سخت گرمی سخت پیاس میں اتنا بندے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے، مجھے اس سے بھی بڑھ کے اپنے نبی سے پیار ہے صلی اللہ۔ کیسی مثال عطا فرمائی، لوگ وہیں کھڑے ہیں جان سے زیادہ پیارے پر، فرمایا نہیں، سخت گرمی میں سخت پیاس میں اتنا بندے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے، مجھے اس سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہے۔ یہ مولا علی کا فرمان۔ ہارون رشید کو پیاس لگ گئی تو پانی کچھ دیر سے آیا تو تڑپنے لگا، پانی لاؤ گلا خشک ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا، شور کرنے لگا، جلال میں آ گیا، تڑپ لاتے کیوں نہیں، جلدی کرو۔ جب بندہ گرمی میں آتا ہے نا باہر سے تو پانی دیر سے آیا نا تو دل کرتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بم بھی پھوڑ دے، پانی کو دیر سے آیا ہے، پہلے پانی۔ اس لیے سمجھدار خواتین باہر سے جب کوئی آتا ہے تو پہلے پانی لاتی ہے، پانی پی لے جناب۔ ہارون رشید تڑپ رہا ہے، امام مالک قریب بیٹھے تھے، خادم کہنے لگا حضور ایک کنواں خشک ہو گیا ہے اور دوسرا آپ کی شایان شان نہیں، پانی صاف نہیں، تو تیسرے سے بندہ لینے گیا ہے، آ رہا ہے۔ بندہ تھوڑی دیر سے آیا تو ہارون رشید بڑا پریشان تھا۔ اب بات امام مالک کر رہے تھے تو وہ نہ توجہ اس کی پانی کی طرف تھی، پیالہ پانی کا اندر داخل ہوا تو ہارون رشید کا دل کرتا تھا کہ اڑ کے پانی کے قریب چلا جاؤ، لپک رہا تھا پانی کی طرف۔ جب پانی آیا اس کو پکڑایا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بادشاہ ذرا ٹھہر جا پی لے، نئے آ گیا نا تیرے قبضے میں ہے، ایک مسئلہ مجھے بتا لے پھر پانی پینا۔ ہارون رشید ایک رات پہلے نا بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں حکومت صحیح چلا رہا ہوں، میرے معاملات بڑے اچھے، اپنی حکومت کی تعریفیں ایک رات پہلے ہو رہی۔ اب جب پانی پینے لگا تو امام مالک اس کو رات والی بات پہ اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں، فرمانے لگے بادشاہ رک جا، رک گیا۔ آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی ملتا ہی نہ، پورے ملک میں نہ ملتا، پھر تجھے پتہ چلتا پوری دنیا میں نہیں، ذرا سوچیں آپ، اگر پانی خدا نہ خواستہ اگر پانی ملے ہی نہ، کہ نہ ملتا، پانی کو کوئی اہمیت تو نہیں نا ہم دیتے، نلکا کھلا ہے تو کھلا ہے، اور اگر ملے نہ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے پانی، ایک قدم نہ لوگ چل سکے۔ کہا ہارون رشید اگر ملے ہی نہ اور اگر تجھے لینا پڑے ایک پیالہ پانی کا تو کیا دے کے لے گا؟ کہنے لگا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی حکومت اور پانی کا پیالہ لے لوں گا۔ امام صاحب فرمانے لگے چل سمجھ میں آ گیا، پی لے پانی۔ اس نے پی لیا تو پیا اس طرح کہ پانی پیالہ منہ سے لگایا تو اتارا تب بھی جب ختم ہو گیا تو امام صاحب فرمانے لگے پی لیا کہ پی لیا؟ فرمانے لگے ایک مسئلہ اور بتا، اب اگر تو نے پانی پی لیا تیرا پیشاب بند ہو جائے، یہ پانی پینے کے بعد پھر پیشاب آنا بھی ضروری ہے، اگر بند ہو جائے تو پھر کیا دے گا؟ تو امام صاحب کی طرف غور سے دیکھنے، فرمانے لگے سوچ کے بتانا۔ کہنے لگا حضور آدھی سلطنت باقی کی بھی دے دوں گا۔ تو امام صاحب نے رومال اٹھایا کندھے پہ رکھا، چلنے لگے۔ کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے اس بادشاہ کے پاس کیا بیٹھنا جس کی پوری سلطنت کی قیمت پانی کا ایک پیالہ ہے، ایک پیالہ پانی کا اگر نہ ملے تو آدھی گئی اور پیشاب نہ آئے تو باقی بھی۔ کہنے لگے تو کس سلطنت کی باتیں کرتا ہے، کل من علیہا، ہر چیز۔ اب یقین کریں ہمارے پاس کو بندہ بیٹھ جائے نا تو ہم اسے ہلنے نہ دیں، ہم اسے کہیں تجھے پتہ ہی نہیں اصل بادشاہ میں ہی نہیں۔ میں تو کچھ ایسے لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہوں، مجھے لگتا ہے امریکہ میں بھی حکومت یہی بنواتے ہیں، اتنی زبردست گفتگو کرتے ہیں، اتنا اعلیٰ تجزیہ نکالتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے سارے ملکوں کے بادشاہ ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ اس قدر زیادہ ہم نے اپنے آپ کو تن کے بڑا کر لیا ہے۔ کنٹرول میں رہیں، کنٹرول۔ ہلاکو خان نے بڑے لوگ مروائے تھے، بڑے، بغداد میں 20 لاکھ آدمی قتل کروایا اس نے، 20,000 نہیں، میں نے کہا ذمہ داری سے حوالہ دوں، کتنے لوگ بولیے؟ 16 لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروایا۔ لوگوں نے نا زیر زمین تہ خانے کھودنے شروع کر دیے، 4 لاکھ آدمی تہ خانوں میں چھپ گیا اور چن چن کے مسلمان مارتا تھا۔ جب ہلاکو کو کسی نے بتایا نا 4 لاکھ بندے چھپ گئے، اس نے نہروں کے بند توڑوا دیے،
دریاؤں کے بند توڑوا دیے، پانی زیر زمین چلا گیا، 4 لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا، 20 لاکھ آدمی مروایا۔ ایک دن ایک علاقے میں گھوم رہا تھا، لیمو کھانے کا بڑا شوقین تھا، بازار میں گیا تو ایک لیمو خریدا۔ اس نے دیکھا کہ بازار میں بوڑھے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں، تو کہنے لگا ابھی بھی اتنے مسلمان زندہ ہیں، بناؤ ان کی لائنیں، قتل کرنا ہے۔ 3 لائنیں بن گئی، ایک بوڑھا آدمی بھی لائن میں آ گیا، لیمو کھا رہا ہے، اس کو ہلکا ہلکا چوستا ہے، گھوڑے میں بیٹھا ہے، قتل کرا رہا ہے لوگوں کو۔ ایک بابا جی پہلی صف میں تھے، جب پہلی صف قتل ہونے لگی، بابا جی پچھلی صف میں دوڑ کے ہو گئے۔ ہلاکو خان ہنس رہا ہے اس کو دیکھ کے، معاذ اللہ، جب بندہ ہوتا ہے نا کسی منصب پہ پھر وہ مذاق اڑاتا ہے دوسروں۔ بابا دوسری صف میں آیا تو ہلاکو خان نے وہ بھی قتل کرائی، تو بابا دوڑ کے تیسری صف میں، آخری صف کے کونے پہ جب بابا کھڑا ہو گیا نا تو سارے بندے مر گئے۔ بابے کو قتل کرنے لگا جلاد، ہلاکو کہنے لگا ٹھہر جا، کہنے لگا بابا تو تیسری صف میں آیا تھا، تیرا کیا خیال تھا بچ جائے گا؟ بابا کہنے لگا خیال نہیں، میرا یقین ہے کہ میں بچ جاؤں گا، میرا شرط یہ ہے کہ یقین ہو اندر، شرط یہ ہے کہ ہنس کے کہنے لگا ہلاکو خان کیسے؟ تو بابا کہنے لگا اگر اللہ چاہے تو بچ سکتا ہوں، اگر اللہ چاہے تو میں، بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں نہیں بچے گا، وہ بچ جاتا ہے کیونکہ بچانے والا اللہ ہے، اللہ چاہے تو بچ جاؤں گا۔ تو ہلاکو کہنے لگا کیسے؟ جب ایسے کیا نا، کیسے ایسے کیا نا، تو لیمبو ہاتھ سے گر گیا۔ وہ بچے پلیئر نہیں ہوتے، وہ گیند گنتی ہے تو چھلانگ لگا کے پکڑ لیتے، وہ بڑا گھوڑ سوار تھا، نیزہ باز تھا، چھلانگ لگائی لیمبو کیش کرنے کے لیے۔ کیسے؟ تو کیسے بچے؟ یوں ہاتھ گھمایا، لیمبو گرا تو چھلانگ لگائی، نیچے جھکا، جب نیچے جھکا نا تو گر گیا گھوڑے سے، جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا، گھوڑا ڈر کے دوڑ گیا، جب گھوڑا دوڑا تو زمین پر زور زور سے سر لگنے لگا، سپاہیوں کہتا دوڑو اس کو پکڑو، سپاہی بھی دوڑے پر گھوڑا قابو نہ آیا۔ گھوڑا اس وقت رکا جب نہ اس کا چہرہ پہچانا جاتا تھا، نہ آنکھیں سلامت تھی، نہ ناک سلامت تھی، اس کی کھوپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہتھوڑے کے ساتھ پیسی ہو۔ ہلاکو کی لاش سے خون بہ رہا تھا، بابا ہنس رہا تھا۔ ایک سپاہی کہنے لگا بابا تو کیوں؟ کہنے لگے میں اپنے رب کی قدرتوں پہ مسکرا رہا ہوں۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کا میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بچانے والا بچا لیا کرتا ہے، تو اس نے مجھے